آغاز ہے رب کریم کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا ہی رحیم و کریم ہے۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ نظم حمد، پنجاب بورڈ اور فیڈرل بورڈ، تشریح شعر نمبر 1 اور 2۔ یہی ہے ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع۔ تھوڑی سی تفصیل کہ جب بھی آپ شعر کی تشریح کریں تو شاعر کے تعارف کا کچھ حصہ ضرور شامل کیجیے۔ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے الگ ہیڈنگ سے، اور نہ ہی مشکل الفاظ کے معنی لکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے نمبر نہیں ہوتے اور وہ وقت کا ضیاع ہے اور کچھ نہیں ہے۔ آپ مارکر سے شعر لکھیے اچھا سا، اس کے بعد ایک ہی ہیڈنگ دیجیے تشریح کی، اس میں شاعر کے تعارف کا کچھ حصہ شامل کیجیے، اور اس کے بعد تشریح کے اندر ہی تھوڑا سا مفہوم شامل کیجیے، اور تشریح کرتے چلے جائیں اور حوالہ جات ضرور دیں۔ پچھلی ویڈیو میں شعر نمبر 1 کی تشریح کے حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی آپ کی میں نے کی تھی، اور دوبارہ نئے سرے سے اب شعر نمبر 1 اور 2 کی تشریح کرتے ہیں۔ شعر نمبر 1، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے۔ ایک ہی مشکل لفظ آیا ہے، نظام ہستی سے مراد ہے نظام کائنات۔ آپ کو سمجھانے کے لیے اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں۔ کوئی تو ایسا ضرور ہے جو اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے، وہ دکھائی نہیں دیتا اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے، دراصل وہی خدا ہے۔ یہ ہو گیا اس کا مفہوم، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا ہے۔ عزیز طلباء، اب آپ نے تشریح شروع کرنی ہے، اور تشریح کے شروع میں آپ نے لکھنا ہے کہ یہ شعر نظم حمد سے لیا گیا ہے جو مظفر وارثی نے لکھی ہے۔ مظفر وارثی نظم اور غزل میں اپنے خاص اسلوب کی پہچان رکھتے ہیں۔ انہوں نے نعت کے میدان میں بھی شہرت حاصل کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی پیاری آواز سے نوازا تھا۔ انہوں نے بڑے ہی دل نشیں انداز میں نعت گوئی بھی کی ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے بھی گیت لکھے تھے، اور احسان دانش نے کہا تھا کہ اگلا زمانہ مظفر وارثی کا ہے۔ انہیں اعلیٰ کارکردگی پر پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا، اور ان کی مشہور تصانیف میں برف کی نو، حرم لہجہ، کھلے دریچے وغیرہ شامل ہیں۔ اس شعر میں وہ کہتے ہیں، یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے اور تھوڑا سا تعارف شامل کر کے پھر تشریح شروع کر دینی ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے، کوئی تو ایسا ہے جو اس کائنات کے نظام کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ جب غور کرو گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ دراصل وہی مالک کائنات اللہ تعالیٰ ہے جو اس بہت بڑے نظام کو چلانے کی طاقت رکھتا ہے۔ عزیز طلباء، کائنات کا نظام بہت ہی وسیع ہے، اور اس وسیع و عریض کائنات کے نظام کو چلانے کی جسارت کوئی انسان نہیں کر سکتا، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اگر طاقت رکھتا ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی ذات وہ واحد ذات ہے جو اس وسیع و عریض کائنات کو بنانے والا ہے، اور اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس نظام کو چلا سکے۔ یہ کائنات خود بخود مارز وجود میں نہیں آئی، بلکہ اس کے بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے جو ظاہری آنکھوں سے ہمیں نظر نہیں آتا، بلکہ اس کائنات کو دیکھ کر، مخلوقات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کیے بنا کوئی چارہ نہیں۔ عزیز طلباء، کچھ لوگوں کا نظریہ ہے کہ کائنات کا وجود میں آنا ایک حادثہ تھا،
ایک حادثہ ہوا اور کائنات وجود میں آ گئی۔ وہ عقل کے بہرے انسان، عقل کے اندھے انسان یہ نہیں سوچتے کہ یہ کائنات خود بخود کیسے وجود میں آ سکتی ہے۔ اس میں پہاڑ بھی ہیں، دریا بھی ہیں، سمندر بھی ہیں، سورج مقررہ وقت پر طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، اور باقاعدہ نظم و ضبط کے تحت یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ تو یہ کائنات خود بخود کیسے معرض وجود میں آ سکتی ہے؟ یقیناً اس کے بنانے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے، اور وہی اللہ تعالی ہے۔ اتنا بڑا نظام ہے جس کو چلانے والا اللہ تعالی ہے، فرمان الہی ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتا، لیکن جب اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ کی شان ان میں نظر آتی ہے۔ بقول شاعر، ہیں نظر نظر تیرے ہی جلوے، ہیں صبح صبح تیرے ہی چرچے۔ جی ہاں، کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو دیکھتے ہیں، بڑی سے بڑی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی شان ان میں نظر آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو ظاہری طور پر تو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس نے کائنات کی جو ایک ایک چیز بنائی ہے اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ موجود ہے، جس نے اس کائنات کو، نہ صرف اس کائنات کو بلکہ اس میں موجود ہر ایک چیز کو خلق کیا ہے۔ نہ صرف خلق کیا ہے بلکہ رزق و روزی دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور رنگا رنگ کی نعمتیں نچھاور کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ دراصل شاعر اس شعر میں ایک لمحہ فکریہ دے رہا ہے کہ اتنی بڑی کائنات ہے جس میں زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، پہاڑ بھی ہیں، دریا بھی ہیں، سمندر بھی ہیں، سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، ستارے بھی ہیں، انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، چرند پرند بھی ہیں، حشرات الارض بھی ہیں، چھوٹی سے چھوٹی مخلوقات اور بڑی سے بڑی مخلوقات ہیں۔ تو بھلا یہ اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے معرض وجود میں آ سکتی ہے؟ یقیناً اس کے بنانے والا موجود ہے، جسے ہم رب کریم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، رب رحیم کہتے ہیں۔ اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، ان کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور ان کو رزق دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اب ایک مخلوق ہے مچھلی، کتنی کتنی بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں، اور ان کی خوراک کا اندازہ لگائیے، کتنی خوراک وہ ایک دن میں کھاتی ہوں گی۔ بھلا کوئی انسان ہمت کر سکتا ہے اتنی بڑی مخلوقات کو رزق و روزی دینے کی؟ تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو ان چیزوں کی بنانے والی ہے اور ان چیزوں کو رزق و روزی دینے والی ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کام کر سکے۔ شعر نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اس شعر میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، تو آپ کو سمجھانے کے لیے ابھی اس کا مفہوم بتاتے ہیں آپ کو۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بتوں میں تلاش نہ کرو، وہ بدلتے ہوئے موسموں میں ہے، رات کو دن بنانے والا اور دن کو رات بنانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اب اس کی تشریح شروع کریں گے، اور تشریح کے آغاز میں آپ لکھیں گے کہ یہ شعر نظم حمد سے لیا گیا ہے، اور اس کے خالق ہیں مظفر وارثی، بہت ہی عظیم شاعر ہیں، اپنا خاص اسلوب رکھتے ہیں، نعت کے میدان میں بھی خاص شہرت حاصل کی، آواز بڑی پیاری تھی،
انہوں نے بہت دل نشیں انداز میں نعتیں پڑھی اور ان کا منفرد انداز ہوا کرتا تھا۔ پاکستانی فلموں کے لیے بھی انہوں نے گیت لکھے ہیں، اور احسان دانش نے کہا تھا کہ اگلا زمانہ مظفر وارثی کا ہے۔ مظفر وارثی کو حسن کارکردگی پر پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا۔ مشہور تصانیف میں برف کی نو، حرم لہجہ، کھلے دریچے، بند ہوا اور ظلم نہ سہنا شامل ہیں۔ اس شعر میں وہ کہتے ہیں، اب آپ نے تشریح شروع کرنی ہے اور تشریح کے شروع میں جو مفہوم بیان کیا ہے وہ بیان کر دینا ہے، اس کے بعد تشریح اور تشریح کے اندر ہی حوالہ جات ہوں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بتوں میں تلاش نہ کرو، تم اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہو اور پھر انہی سے مرادیں مانگتے ہو۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بے جان بت تمہاری مرادیں پوری کریں؟ تشریح کی دوسری صورت یہ ہے کہ دنیا کے دوسرے انسانوں سے اپنی امیدیں وابستہ نہ کرو، بلکہ اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں بدلتے ہوئے موسموں میں نظر آئے گا۔ بتوں کی پوجا کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ پیارے بچوں، اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں اور ان پر بہت زیادہ خرچ اخراجات کرتے ہیں۔ کوئی سونے کے بت بنا رہا ہے تو کوئی چاندی کے، اور پھر ان کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، ان کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ بھلا اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے بت کس طرح ان کی مرادیں پوری کر سکتے ہیں؟ لیکن وہ نہیں جانتے، تو یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور دوسری صورت جو بیان کی گئی ہے کہ انسان کو اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، بلکہ دوسرے انسانوں سے اپنی امیدیں وابستہ نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ اللہ سے امیدیں وابستہ رکھنی چاہیے۔ وہ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ بڑا کارساز ہے، وہ کام بنانے والا ہے، اسی سے امیدیں رکھیے، دنیا کے انسانوں سے کبھی بھی امیدیں نہ رکھیے۔ بقول شاعر، خدا ہی ہے جو مالک ہے، خدا ہی ہے جو مالک ہے، نہیں ثانی کوئی اس کا۔ غربت کو امارت میں بدلنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اسی طرح موسموں میں تبدیلی لانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: بے شک اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ ایک اور شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے، گوش گزار کر دیتا ہوں۔ اگر دینے پہ وہ آئے بڑی عزت وہ دیتا ہے، اگر دینے پہ وہ آئے بڑی عزت وہ دیتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے، اگر وہ دینے پہ آ جاتا ہے تو بڑا رحیم و کریم ہے، بہت زیادہ عزت سے نوازتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے، توکل رکھنا چاہیے۔ اسی بات کا درس دے رہے ہیں شاعر۔ اسی طرح رات کو دن میں تبدیل کرنے والا اور دن کو رات میں تبدیل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ بقول شاعر، دن بنایا کمائی کرنے کو، رات دی اس نے نیند بھرنے کو۔ یہ مقررہ وقت پر سورج کا طلوع و غروب، یہ دن اور رات کا بدل بدل کر آنا، یہ اللہ تعالیٰ ہی کے کام ہیں، کسی انسان کے بس کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ انسان ہے، دن بھر کام کرتا ہے تو وہ تھک جاتا ہے، انسان کو آرام کی ضرورت ہے تو اسے آرام کرنا چاہیے۔ جب وہ آرام کرے گا تو اگلی صبح اٹھ کر وہ پھر کام کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے دن اور رات بنائے ہیں تاکہ انسان اپنا کام بھی کرے اور آرام بھی کرے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پیارے بچوں، بہت زیادہ لمبی چوڑی تشریح لکھی جا سکتی ہے لیکن وقت محدود ہے۔ جہاں تک ممکن تھا آپ کی رہنمائی کر دی گئی ہے، حوالہ جات بھی تشریح کے اندر بتا دیے گئے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔